السلام علیکم ناظرین آج ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل لیڈر کی ایپیسوڈ نمبر 1 کے بارے میں۔ چلے شروع کرتے ہیں۔ کہانی ایک گاؤں سے شروع ہوتی ہے جہاں طاقتور ذمہ دار کا منشی فقیر محمد غریب کسانوں پر ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ وہ ایک کسان پر الزام لگاتا ہے کہ اس نے کھاد کم ڈالی ہے اور اس کے حساب میں زیادہ لکھنے کی دھمکی دیتا ہے۔ کسان احتجاج کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ ہر بار ان غریبوں کا حق مار لیتے ہیں، مگر منشی اسے ڈرا کر خاموش کرا دیتا ہے اور اسے پنچایت میں آنے کا کہتا ہے تاکہ اسے سبق سکھایا جا سکے۔ اسی دوران ایک اور واقعہ ہوتا ہے جب ایک غریب آدمی کی بکریاں ذمہ دار کی زمین میں چلی جاتی ہیں۔ منشی اس موقع کا فائدہ اٹھاتا ہے اور بکریاں ضبط کر لیتا ہے۔ وہ بہانہ بناتا ہے کہ بکریوں نے فصل کو نقصان پہنچایا ہے، حالانکہ اصل مقصد غریب آدمی کو دبانا ہوتا ہے۔ وہ اسے بھی پنچایت کے فیصلے تک انتظار کرنے کا حکم دیتا ہے، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ انصاف یہاں صرف طاقتور کے حق میں ہوتا ہے۔ دوسری طرف ایک نوجوان منصور بچوں کو پڑھا رہا ہوتا ہے، لیکن گاؤں کے لوگ تعلیم کو اہمیت نہیں دیتے۔ ایک باپ اپنے بچے کو زبردستی وہاں سے اٹھا کر لے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تعلیم سے کچھ نہیں ہوگا۔ منصور کو اس بات کا دکھ ہوتا ہے کہ لوگ جاہلیت میں جینا پسند کرتے ہیں اور اپنے بچوں کا مستقبل برباد کر رہے ہیں۔ گھر آ کر منصور اپنی ماں سے بات کرتا ہے اور معاشرے کے مختلف طبقات پر غور کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس ملک میں کئی الگ الگ دنیایں ہیں، امیروں کی، غریبوں کی، جاہلوں کی اور مظلوموں کی۔ اسی دوران اسے پتہ چلتا ہے کہ ان کی بکری بھی منشی نے ضبط کر لی ہے، جس پر وہ غصے میں آ جاتا ہے۔ جب اس کا باپ واپس آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ پنچایت نے بھی ذمہ دار کے حق میں فیصلہ دیا ہے اور ان کی بکری ذبح کر دی گئی ہے۔ منصور اپنے باپ سے بحث کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ سب ناانصافی ہے، مگر اس کا باپ اسے چپ کرا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ انہیں اسی نظام میں رہنا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ اس گاؤں کے اصولوں کے خلاف نہیں جا سکتا کیونکہ اسے یہی رہنا ہے اور اپنی بیٹی کی شادی بھی کرنی ہے۔ منصور اس بات سے سخت ناراض ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ صرف زندہ نہیں ہے بلکہ صرف سانس لے رہے ہیں اور وہ جلد سانس لینے کا بھی حساب دیں گے۔ اس کے خیالات اس کے باپ سے بالکل مختلف ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیتا ہے۔ اس کی ماں اسے روکنے کی کوشش کرتی ہے مگر وہ چلا جاتا ہے۔ راستے میں منصور اپنے دوست کے ساتھ ایک خطرناک فیصلہ کرتا ہے اور منشی کے ڈیرے کو آگ لگا دیتا ہے تاکہ اس ظلم کے نظام کے خلاف اپنی بغاوت ظاہر کر سکے۔ اس کے بعد وہ شہر جانے کے لیے بس روکنے کی کوشش کرتا ہے، حتیٰ کہ سڑک کے بیچ میں کھڑا ہو جاتا ہے اور آخرکار بس رکوا لیتا ہے۔ دوسری طرف شہر میں ایک طاقتور سیاستدان آغا کی زندگی دکھائی جاتی ہے، جو بظاہر عوام کی خدمت کی بات کرتا ہے، مگر حقیقت میں وہ اپنے فائدے کے لیے سب کچھ کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ کچھ گاؤں والے اس کے پاس اپنی پانی کے مسئلے اور زمین بیچنے کے لیے آتے ہیں۔ وہ ان کے ساتھ ہمدردی کا ڈرامہ کرتا ہے مگر اندر ہی اندر اپنے منشی کو حکم دیتا ہے کہ زمین انتہائی کم قیمت پر خریدی جائے اور اگر وہ انکار کرے تو ان پر دباؤ ڈالا جائے۔ اسی دوران اس کی بیٹی رباب بیرون ملک سے واپس آتی ہے اور اس کی زندگی کا ایک امیر اور آرام دہ پہلو دکھایا جاتا ہے جو گاؤں کی غربت سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ ادھر منصور شہر پہنچ کر اپنے سیاسی ساتھیوں سے ملتا ہے اور اسے ایک بڑی ذمہ داری دی جاتی ہے۔ اسے پارٹی کا جنرل سیکرٹری بنا دیا جاتا ہے کیونکہ وہ ایک پرجوش اور بہادر نوجوان ہوتا ہے جو سچ بولنے کی ہمت رکھتا ہے۔ آخر میں ایک بڑا اجتماع ہوتا ہے جہاں منصور تقریر کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ کسی ظالم طاقت کے آگے نہیں جھکے گا اور ان لوگوں کے خلاف لڑے گا جو غریبوں کا حق مارتے ہیں۔ وہ معاشرے میں موجود طبقاتی تقسیم کو ختم کرنے کی بات کرتا ہے اور نوجوانوں کو اپنے ساتھ شامل ہونے کی دعوت دیتا ہے۔ کہانی ایک طاقتور نعرے کے ساتھ ختم ہوتی ہے جہاں سب لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ اشارہ ملتا ہے کہ اب ایک نئی جنگ شروع ہونے والی ہے، انصاف اور ظلم کے درمیان۔